اس کا پہلا شعر ہے: شب کے وہ مجلس فروز خلوت ناموس تھا، رشتہ ہر شمع خارے کسوت فانوس تھا۔ شب کہتے ہیں رات کو، اور مجلس فروز کہتے ہیں مجلس کو شان بڑھانے والے کو، اور خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، علیحدگی کو، کسی ایسی جگہ کو جہاں پر کوئی دوسرا نہ ہو۔ اور ناموس کا مطلب ہوتا ہے عزت، آبرو، شرم، حیا۔ رات میرا محبوب عزت اور حرمت اور شرم و حیا کی تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، اور پوری تنہائی جو تھی اس کے حسن اور جمال کے جلووں سے جگمگا رہی تھی۔ ہر طرف شمعیں روشن تھی، اور محبوب کے حسن کو دیکھ دیکھ کر شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ان کے اندر جو دھاگے تھے وہ فانوس کے لباس میں کانٹوں کی طرح کھٹک رہے تھے۔ مراد یہ ہے کہ محبوب کی تنہائی میں شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ شمعیں پگھلی جا رہی تھیں، اور فانوسوں کی بے قراری کا یہ عالم تھا کہ ان کے لباس میں کانٹے خرش کا سامان بن گئے تھے۔ اس میں شاید ہم آپ کو ایک لفظ کا مطلب بتانا بھول گئے تھے۔ کسوت کہتے ہیں دھاگے کو، اور خار کہتے ہیں کانٹے کو، اور فانوس تو آپ جانتے ہیں وہ ایک ایسی ڈبہ یا ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں بہت ساری شمعیں جل رہی ہوتی ہیں۔ شعر اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ کو اس کے الفاظ کی معنی آپ اچھی طرح یاد کر لیں تو آپ کو یہ شعر سمجھنے میں انشاءاللہ کبھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگلا شعر ہے اس کا: مشہد عاشق سے کوسوں تک جو اگتی ہے حنا، کس قدر یارب ہلاک حسرت پابوس تھا۔ مشہد کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر کوئی شہید ہوا ہو، یعنی مقام شہادت کو کہتے ہیں مشہد، اور پابوس کہتے ہیں قدموں کو چومنا یا پاؤں کو بوسہ دینا، اور حنا کا مطلب ہوتا ہے مہندی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر عاشق نے شہادت پائی وہاں ارد گرد بہت دور دور تک مہندی اگائی ہے۔ اس سے واضح ہو سکتا ہے کہ عاشق کے دل میں محبوب کے قدم چومنے کی حسرت کس قدر بھری ہوئی تھی کہ وہ اس کی جان لے کر ڈری۔ مہندی کے اگنے سے انہوں نے یہ مضمون پیدا کر لیا کہ عاشق کے خون سے تیار ہوئی۔ اس کی آرزو یہ ہے کہ کٹے پسے اور محبوب کے پاؤں میں لگائی جائے۔ اس طرح پاؤں چومنے کی حسرت کی کسی حد تک تلافی ہو جائے گی۔ شعر دیکھیے کہ حاصل الفت نہ دیکھا جز شکست آرزو، دل بدل پیوستہ گویا ایک لب افسوس تھا۔ اس حاصل الفت کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرنے میں اگر کچھ ملا ہو، کچھ حاصل ہوا ہو، اور شکست آرزو کا مطلب ہوتا ہے آرزو کا ٹوٹ جانا، آرزو کا ختم ہو جانا، خواہش کا خون ہو جانا۔ تو فرماتے ہیں کہ محبت اور الفت کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا کہ آرزوؤں کا خون ہوتا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ جب محبوب اور محب یعنی عاشق اور معشوق کے دل باہم ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو وہ ایسے لبوں کی، ایسے ہونٹوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جن سے لفظ افسوس نکلے۔ شعر میں بظاہر خوبی کا ایک پہلو یہ ہے کہ لفظ افسوس بولا جائے تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں افسوس کا لفظ لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دو دل آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ دو ہونٹوں کی طرح بن جاتے ہیں، مگر افسوس کہتے ہی جدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی عاشق اور معشوق کے دل ملنا ہی ان میں جدائی کا سبب بن جاتا ہے، جدائی کا باعث بن جاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر ہے
کیا کہوں بیماری غم کی فراغت کا بیان، جو کہ کھایا خون دل بے منت کیموس تھا۔ اس میں کیموس کا مطلب ذرا سمجھیے گا کہ معدے میں جب غذا تحلیل ہوتی ہے یا وہ ہضم ہوتی ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے والے کو کہتے ہیں کیلوس، یعنی غذا معدے میں پہنچتی ہے تو جو اندر حرارت یا گرمی ہوتی ہے اسے پکا کر اس کا عرق نکال لیتی ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیموس۔ یہ جو عرق ہوتا ہے یہ جگر میں پہنچتا ہے اور وہ اسے خون بنا دیتا ہے۔ اسے ویسے عام زبان میں ہضم جگری بھی کہتے ہیں۔ یہ کیلوس اور کیموس دونوں لفظ اصل میں یونانی ہیں۔ اس میں ہم اور کوئی مشکل لفظ تو دیکھتے نہیں، ہاں کوئی نہیں ہے، تو چلیے اب اس شعر کا مطلب دیکھتے ہیں کہ غم عشق کی بیماری سے جو فراغت نصیب ہوئی، یعنی جو اطمینان اور چین نصیب ہوا، اس کا کیا بیان کروں۔ بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے جو خون کھایا اس میں کیموس کا احسان نہیں اٹھایا۔ مطلب یہ کہ انسان بیمار ہو جائے تو اس کے ظاہر ہے کہ اس کا ہاضمہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور خصوصاً خاص بیماریوں میں تو یہ کیموس یعنی ہضم جگری خراب ہوتا ہے۔ لیکن غم عشق کی بیماری ایسی تھی کہ اس نے کیموس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور اس کے بغیر ہی خون بن بن کر کھانے کو ملتا گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی یہ غزل جس میں بہت سارے الفاظ آپ کے لیے اجنبی ہوں گے، اور لیکن اگر آپ اس تشریح کو 2-4 مرتبہ سنیں گے اور ان الفاظ پر غور کریں گے اور ان کے معنی یاد کر لیں گے تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس شعر کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔